تو روایت میں آیا کہ معصوم علیہ السلام فرمایا سیدھا راستہ ہم ہیں، نحن صراط المستقیم، ہم لوگ ہیں صراط مستقیم۔ کس قدر آسان، کس قدر ہمارے لیے یقینی، کس قدر ہمارے لیے روز روشن کی طرح واضح۔ پیغمبر اسلام نے یک بیک نام لیا، تاریخ نے دیکھا کہ پاک ترین ہستیاں یہی ہیں۔ ہم تک جب پہنچے ہمارے 12 کے 12 ائمہ کے بارے میں، ہمارے ائمہ اطہار کی گواہی اور قرآن کی گواہی سے ہٹ کر تاریخ کی گواہی کہ پاک ترین لوگ ہیں، ہمارے لیے سب کچھ واضح آسان، بس ان کو فالو کریں، صراط مستقیم۔ یہاں نہ افراط ہے نہ تفریط۔ سورہ حمد کے جو کچھ بقیہ ہیں وہ بھی عرض کروں گا جب تک یہ سورہ ختم ہو جاتا ہے، پھر واپس انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں گے ایک ہفتہ۔ تو صراط مستقیم کے بارے میں بات تھی، نماز جو ہے سورہ حمد کے چھٹے جملے کے بارے میں چند وضاحتیں کل آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ صراط مستقیم کا آج ایک معنی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، وہ معنی ہے حد وسط۔ صراط مستقیم یعنی درمیانی راہ، سیدھی راہ یہ بھی ہے لیکن یہ راہ درمیانی بھی ہے، یعنی درمیانی راہ، یعنی افراط اور تفریط سے پاک و پاکیزہ ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط۔ افراط یعنی زیاد روی، تفریط یعنی کوتاہی و کمزوری بہت ساری، یہ دونوں نہیں ہے، نہ افراط ہے اس میں نہ تفریط ہے۔ انہوں نے اچھی وضاحت کی ہے، اس وضاحت کو پڑھتے ہیں۔ مثلا راہ مستقیم یعنی میان، یعنی حد اعتدال والا راستہ، تو ہر طرح کے افراط اور تفریط سے پاک راستہ یہ ہے۔ اب عقیدے میں ہو، چاہے وہ عمل میں ہو، چاہے اخلاقیات میں ہو، کسی میں، تو انہوں نے وضاحت کی ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ عقائد کو اپنانے میں راستے سے اتر جاتا ہے، تو کوئی عمل اور اخلاق میں راستے سے اتر جاتے، افراط تفریط کے شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تمام کاموں کی نسبت اللہ کی طرف دیتا ہے، جیسے جبریون، کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ کرتا ہے خدا، اچھا کام کرے برا کام کرے سب خدا کی طرف سے، افراط و تفریط۔ اور یعنی گویا انسان اپنی سرنوشت میں کسی طرح کا عمل دخل اس کا نہیں ہے، وہ جس نتیجے تک بری پہنچے وہ خدا کی طرف سے، جہنم میں جائے تب بھی خدا کی طرف، جنت جائے تب بھی خدا کی طرف سے، اس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو ہر کام میں آزاد سمجھ، جو کچھ کرتے ہم خود کرتے، خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ خداوند متعال فرمایا فعال لما یشاء، خداوند وہ ہے جو چاہے انسان بھی یہی سمجھتے ہیں، ہم جو چاہے کریں ہم آزاد ہیں۔ جیسے تفویض، مفوضہ مذہب یہ اسی عقیدے کا ہے، جو کچھ کرتا ہے انسان خود ہے، خدا فارغ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ خدا متعال تو بالکل ہاتھ پیر باندھ کے سوئے ہوئے، الارم ملارم سب ختم کر کے اپنا سب کچھ گھوڑے موڑے بیچ کے خداوند سوئے ہوئے ہیں، قیامت کے دن اٹھے گا، اس سے پہلے جو کرنا ہے تمہاری مرضی، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ افراط و تفریط۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آسمانی راہبروں کو عام انسانوں کی طرح سمجھتا ہے کہ پیغمبر ہیں جیسے ہم، کچھ بھی نہیں، جو ہے انا بشر مثلکم، یعنی سمجھتے ہیں ہر کام میں ہماری طرح ہے، بھول چوک میں سب میں ہماری طرح ہے۔ کچھ لوگ یہ ہیں، اور کبھی پھر انہیں جادوگر کہتے ہیں، کبھی انہیں مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ اور لوگ ہیں جو ان ہستیوں کو خدا کی حد تک بڑھا دیتے ہیں، خدا کے شریک سمجھتے ہیں انبیاء کو۔ اور کچھ لوگ ائمہ اطہار، معصومین، اولیاء الہی، ان کی زیارتوں کو بدعت سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، شرک سمجھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس طرح تفریط میں ہیں، کچھ لوگ افراطی ہیں، وہ حتیٰ درخت، پودے، پتھر سب کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ ائمہ تو ائمہ، حتیٰ درختوں کو بھی، یعنی سائیکل والے بابا دیکھا ہوگا، جوتوں والے بابا دیکھا ہوگا، ٹریکٹر والے بابا دیکھا ہوگا،
جو ہے رات کو گھومنے والا بابا، مطلب ان سب کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، سب اولیاء الہی ہے. سائیکل والے بابا کی سائیکل ہے، اس کی پوجا پاٹ ہے. وہ ٹریکٹر والے بابا کا ایک ٹریکٹر ہے، اس ٹریکٹر کے گرد لوگ گھوم رہے ہیں، اسے ڈوریاں باندھے، تالے لگا رہے ادھر سے. تو کچھ لوگ انہیں ہر چیز کی پوجا پاٹ کرتے، اپنے علاوہ سب کو مقدس سمجھتے ہیں. یہ افراط تفریط ہے. انہیں حتیٰ درخت سے بھی توسل، جوتوں سے بھی توسل، مثلا داغے باندھتے وغیرہ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اقتصاد کو بنیاد قرار، ہر چیز کی بنیاد اقتصاد ہے. پیسہ 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 ہے، دین بھی ہے، دنیا. حتیٰ بعض علماء گرفتار ہے اس میں، بعض نے بہت زیادہ علماء اس میں گرفتار ہیں کہ پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ ہو تو ہم تبلیغ کر سکتے ہیں، پیسہ ہو تو ہم، حالانکہ زیادہ حقیقت نہیں ہے. پیسہ ہونا چاہیے، دولت بھی ہونی چاہیے، ثروت بھی ہونی چاہیے، لیکن سب کچھ یہ نہیں ہے. تو دولت مند ہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ صرف دولت ہی کچھ نہیں ہے. جن کے پاس کچھ بھی نہیں انہوں نے بہت کچھ کیے ہیں. تو کچھ لوگ اقتصاد کو ہی سمجھتے ہیں سب کچھ، بھئی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، نہیں کیا آئندہ آپ کریں گے. کچھ لوگوں نے اسی بنیاد پر کمانا شروع کیا، جب کمایا اپنا ہدف بھول گیا کہ میں نے کس لیے کمانا تھا. حالانکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ دین کی مدد کریں، لیکن وہ دین کو بھلا دیا، صرف پیسہ جیب میں رکھ کے آسٹریلیا چلا گیا. تو کچھ لوگ اقتصاد کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو تمام دنیا کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں نا، کچھ نہیں چاہیے ہمیں، راہب بن جاتے ہیں. افراط تفریط درمیانی راستے میں نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم ایک شلوار ایک قمیص بس کافی ہے، بیوی بھی نہیں چاہیے، بچے بھی نہیں چاہیے، بھاگ جاتے ہیں پہاڑوں میں جا کے زندگی بسر کرتے ہیں. 1 مہینے کے لیے کھانا پینا لے کے جاتے ہیں، بس معمولی کھانا پینا، دنیا سے بھی لا تعلق ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں سے بھی لا تعلق. کچھ لوگ وہ ہیں، کچھ لوگ یہ. اور بعض لوگ بے جا بے محل غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، معمولی باتوں پہ. وہی غیرت کا مسئلہ ہے، قتل کرو، جنگیں، مثلا ٹڈیوں پہ جنگ، اونٹوں پہ جنگ، مثلا اس طرح عربوں میں مہمانوں پہ جنگ. اور کچھ لوگ اس حد تک بے غیرت ہیں کہ ناموس کی بھی پرواہ نہیں کرتے. افراط تفریط. نہ بہ ان شوری شور، نہ بہ ان بے نمکی، دونوں نہیں ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں افراط و تفریط. تو کچھ لوگ اپنی بیویوں کو فروخت کر جوئے میں رکھتے ہیں، بیویوں کو جوئے میں رکھے. یہاں بھی رکھے، آپ کے کوئٹہ میں بھی رکھے، بیوی کو جوئے میں رکھے، اور وہ ہار گیا، وہ لے گیا اس کی بیوی، جوئے میں ہارے ہیں. کچھ لوگوں نے بڑے بڑے بنگلوں کو رکھا، جوئے میں ہار جاتے ہیں. یعنی کچھ لوگ اس حد تک غیرت سے ہارے ہیں کہ بیویوں کو بھی رکھ لیتے ہیں جوئے میں. کچھ لوگ کماتے ہیں. کچھ لوگوں کا غیرت یہ ہے کہ نام لینے پر بھی گولیاں چلاتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ فروخت بھی کرتے ہیں، بیچتے بھی ہیں. ایک بخیل ہوتا ہے، اپنے اوپر بھی نہیں خرچتا، اور ایک ہے بے حساب خرچتا، اسراف بھی کرتا ہے. کچھ کنجوس ہیں، کچھ لوگ مسرف ہیں اور مبذر. دونوں نہیں ہونا چاہیے. افراط و تفریط سے پاک ہونا چاہیے. بعض خلق خدا سے دور ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں چاہیے ہمیں، رشتہ داروں سے بھی کٹ کے، دوستوں سے بھی کٹ کے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، دور. اور کچھ لوگ جو ہیں خلق خدا کو، دین کو بھی لوگوں پہ قربان کر دیتے ہیں، آخرت کو بھی لوگوں کے لیے قربان کر دیتے ہیں. افراط و تفریط. تو صراط مستقیم ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. یہ نہ بہ ان شوری شور، نہ بہ ان بے نمکی، نہ وہ بے نمکی نہ یہ شور شور، دونوں نہیں ہیں. تو اس قسم کے رفتار اور کردار ہدایت کے راستے سے جدائی کی علامت ہے، انحراف کی علامت ہے. حالانکہ خداوند متعال اپنے محکم اور مستحکم دین کو سیدھی راہ کے طور پر متعارف کرایا ہے، نہ افراط و تفریط. سیدھی راہ ہے، یعنی درمیانے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے پروردگار میری ہدایت کی ہے جو صدق سے، یعنی اللہ کی ہدایت ہی سیدھی راہ ہے. تو روایت میں آیا کہ معصوم علیہ السلام فرمایا سیدھا راستہ ہم ہیں، نحن صراط المستقیم، ہم لوگ ہیں صراط مستقیم. کس قدر آسان، کس قدر ہمارے لیے یقینی
کس قدر ہمارے لیے روز روشن کی طرح واضح. پیغمبر اسلام نے یک بیک نام لیا. تاریخ نے دیکھا کہ پاک ترین ہستیاں یہی ہیں. ہم تک جب پہنچے ہمارے 12 کے 12 ائمہ کے بارے میں، ہمارے ائمہ اطہار کی گواہی اور قرآن کی گواہی سے ہٹ کر تاریخ کی گواہی کہ پاک ترین لوگ ہیں. ہمارے لیے سب کچھ واضح آسان، بس ان کو فالو کریں. صراط مستقیم. یہاں نہ افراط ہے نہ تفریط. تو اہل بیت نے فرمایا نحن صراط المستقیم، ہم صراط مستقیم ہیں. یعنی اس کا عینی اور عملی نمونہ صراط مستقیم کا عینی اور عملی نمونہ، اسوہ اور قابل تقلید مثال یہی آسمانی رہبران الہی ہے، پیغمبر اور آل پیغمبر. انہوں نے اپنی زندگی کے تمام مسائل میں انسانوں کی رہنمائی کی. تمام مسائل میں ناخن کاٹنے سے لے کر بٹنوں تک بتائے آپ کو، بالوں تک بتائے، ناک کے بال کب کاٹنے، مونچھیں کب، وہ بھی بتا دیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا دین ہے، یہی تو دین ہے، اس سے کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے. طہارت بھی بتایا آپ کو، زیر ناف بھی کیا کس طرح صفائی کو وہ بھی بتا دیا، بالوں کو، کانوں کو، دوائیاں بھی بتا دی بعض جگہوں پہ. اس پہ ابھی کام نہیں ہوا، اگر ہو جاتا شاید بہت کچھ ہو جاتا، یا ان سے پوچھ لیتا. مثلا ان پہ کام نہیں ہوا. جرابوں تک، شلوار قمیص تک بتایا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. بڑی بڑی عرفانی سے لے کر، فلسفہ و عرفان سے لے کر جو ہے آخری ناخن، کس طرف سے ناخن کاٹنا ہے بتا دیا آپ کو، کہاں پہ ختم کرنا ہے اور کس دن کاٹنا ہے، کس وقت کاٹنا ہے، یہ چیزیں بھی بتا دیا. بالوں کو تربیت کس طرح، یہ بھی بتا دیا. تو مکمل عملی نمونہ اگر ہے کہیں پر صرف ہمارے پاس ہے، جنہوں نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. تہذیب الاسلام پڑھیں، تہذیب آل محمد پڑھیں، اور آخر میں جو کتاب لکھی گئی ہے وہ مفاتیح الحیات، مکمل آپ کی گھریلو زندگی کی اور انفرادی اجتماعی زندگی کی رہنمائی، آداب اخلاق سب کچھ بیان کیا. تو یہ صراط مستقیم، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے. وہ کسی قسم کا کام ہو یا تفریح، یا کسی چیز کا حصول ہو یا غذا کا مسئلہ ہو، کسی پر خرچ کرنا ہو یا کسی کو عطا کرنا ہو، کسی پر تنقید کرنا ہو یا اصلاح کرنی ہو، کسی پہ ناراض ہونا ہو یا کسی کے ساتھ صلح کرنا ہو، اولاد سے تعلقات ہوں یا کچھ بھی ہو، ہر معاملے میں انہوں نے رہنمائی کی ہے. شادی کب کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، بچے کتنے، کہاں تک، کس طرح تربیت، یہ سب کچھ بتا دیا. رشتہ داروں سے تعلقات، دوستی، لوگوں سے بھی سب بتا دیا انہوں نے. صراط مستقیم. تو تفسیر نور الثقلین اس بارے میں اصول کافی کے باب الاقتصاد فی العبادات، یعنی عبادت میں میانہ روی، یہ ایک کچھ باب ہیں جن کا آپ مطالعہ کر سکتے. انہوں نے کہا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابلیس بھی اسی راہ مستقیم پر کمین گاہ بیٹھا ہوتا ہے. کمال یہ ہے کہ اسرا جو ہے، اس کا نام بھول گیا، ابلیس کا نام جی ہاں، اس کا ایک نام ہوتا ہے بھائی. ابلیس کا نام، یہ شیطان، یعنی اس کا جو نام ہے میرے ذہن، عزازیل. وہ بھی کہتے ہیں میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. ادھر ائمہ نے فرمایا ہم صراط مستقیم پہ. شیطان یعنی اس راستے پہ کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ تو انہی کو تو گمراہ کرنا، اسی لیے میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں، باقیوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پڑھا ہوگا، اور میں نے پڑھا ہے تفسیر زیارت عاشورہ میں. شیطان سے کہا کہ جہاں پہ وہ شخص جاتا ہے مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو کام میں کرنا چاہوں وہ کر کے آتا ہے. تو میں وہ جہاں جاتا ہے میں دوسرے راستے سے جاتا ہوں. یعنی ایک شخص اس طرف جاتا ہے، شیطان کہتے ہیں ہاں اس کو جانے دو، پھر وہ دوسرا راستہ آگا، ادھر کہتے ہیں ادھر، پھر میرے جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی کرے گا، میری جگہ جو اتنے گمراہ کرنے وہ کرے گا، میں اس طرف جاتا ہوں. تو صراط مستقیم بھی بیٹھا ہوتا ہے. خدا نے بتایا میرا راستہ صراط مستقیم. ائمہ نے فرمایا ہم صراط مستقیم. شیطان کہتے ہیں میں گمراہی کے لیے یہیں پہ بیٹھوں گا. یعنی پتہ چلا کہ یہی لوگ حق پر ہیں، شیطان چاہتا ہے انہی لوگوں کو گمراہ کرے، اس لیے وہ بھی لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. شیطان نے کہا خدا متعال سے لَأَقْعُدَنَّ، میں ضرور بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ،
تیری سیدھی راہ پہ آ کے بیٹھوں گا میں تا گمراہ کرے. تو لہٰذا شیاطین عزاداری میں، مساجد میں، نمازوں میں، ان جگہوں پہ ہوتے ہیں. لڑائیں جھگڑے کرائیں، فتنہ فساد کرائیں، یہ بھی بیٹھا ہوتا ہے. جوئے خانے میں شیطان کا کیا کام ہے؟ شراب خانے میں شیطان کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ میرا لنگر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. لیکن وہ ادھر آتا ہے تو مسجد میں کس قدر غصے میں ہوتے ہیں لوگ، کندھے ملانے پہ ناراض ہو جاتے ہیں، سامنے آنے پہ ناراض ہو جاتے ہیں. بہرحال تو ابلیس بھی اسی راستے پہ کمین لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ سورہ اعراف کی 16ویں آیت میں فرمایا. قرآن مجید اور روایات میں بہت سے نمونے ایسے ہیں جن میں میانہ روی اور اعتدال کی تاکید کی گئی ہے، جو کہ صراط مستقیم کی علامات افراط و تفریط سے پاک. کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، میانہ روی، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. کھانے میں بھی اسراف نہ کرو، پینے میں بھی اسراف نہ کرو. جی ہاں. لا تقربوا الصلاة ذی النحیش بخاطرس، غالب نے شاید فرمایا لا تقربوا الصلاة یعنی چی نہ جاؤ. ذی النحیش، نہ یعنی جہاں خدا نے منع کیا. کہتے ہیں قرآن میں جتنی چیزیں منع کی مجھے ایک یہی یاد ہے کہ نماز کے قریب نہ جانا. نماز کے قریب لا تقربوا الصلاة ذی النحیش بخاطرس وز امر مندک کلو وشربو. مرا وز امر یاد، مندک کلو مجھے وہ جو حکم دیا کرو کر، اس میں صرف کلو وشربو یاد ہے، کھاؤ پیو. یعنی کھاؤ پیو، نماز کے قریب نہ جاؤ. ایک تنقیدی لوگوں کی حالت کو بیان کیا کہ لوگوں کو قرآن میں اوامر الہیہ میں سے ایک یاد ہے کلو وشربو، اور نواہی میں سے ایک یاد ہے لا تقربوا الصلاة، نماز کے قریب نہ جانا. تو میانہ روی کیا ہے؟ خدا تعالیٰ فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، میانہ روی، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. اور ولا تجعل یدک مغلولہ، اپنے ہاتھوں کو مکمل اپنے گردن سے باندھو. ان کنجوسی کی انتہا، ہاتھ کو ادھر ہی رکھتے ہیں. ولا تبسطھا کل، مکمل کھولو بھی نہیں. ایک تفریط ایک افراط، کہ دونوں نہ کرو، نہ ہاتھ کو پیچھے باندھ کے رکھو نہ مکمل کھولو. یعنی خرچنے میں نہ اتنا بخیل بن جاؤ، نہ اس قدر اسراف کرنے والے بن جاؤ. احتیاط سے اپنے لیے بھی بچاؤ. قربانی کا حکم آیا، کہتے ہیں ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھو، غریبوں کے لیے بھی دے دو، ہمسایوں کو بھی دے دو. یعنی افراط تفریط. کچھ لوگ آئیں گے مکمل خود کھا لیں، کچھ لوگ آئیں گے سب بنڈو، کسی بچوں کو کچھ بھی نہ دیں. نہیں، میانہ روی. تو خرچنے میں بھی یعنی اس طرح نہ خرچو خود محتاج ہو جاؤ، اس طرح بھی نہ ہو کہ کسی کو کچھ نہ دو، یہ نہ. اور تیسرا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، وہ لوگ جو خرچتے ہیں اسراف نہیں کرتے، زیادہ روی نہیں کرتے. یعنی اسراف میں یہ ہے کہ ایک تو اپنے اوپر اسراف ہوتا ہے، خود کے لیے کچھ بھی نہیں رکھتا، دے دیتا ہے، بچے بھوکے رہتے ہیں، یا پھر جس کو جتنا چاہے اس سے زیادہ دے دیتے ہیں کہ وہ اسراف کرتے ہیں. وہ دونوں نہ ہو. ولم یقتر، اور بخل بھی نہ کرو. وبین ذلک قوام، ان دونوں کے درمیان ایک راستے پہ چلو، درمیانی راستے. اور نماز میں بھی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، بلند بھی نہ پڑھو، اتنا آہستہ بھی نہ کرو، درمیانی راستہ ہے. وابتغ بین ذلک، ان دونوں کے درمیان ایک راستہ. تو یہ سب میانہ روی کی نشانی. قرآن میں اور بھی 20 آیتیں اس طرح کی. والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، لیکن اس میں بھی زیادہ روی نہ کرے. جب وہ تمہیں راہ خدا سے ہٹنے کا، شرک کا حکم دیں کہ ان کی پیروی نہ کرو. میانہ روی یہ ہے. تو وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي وَلَا فَلَا تُطِعْهُمَا، یہ جو آیات ہیں کہ اگر وہ تمہیں شرک کرنے کے لیے کہو پھر ان کی اطاعت نہ کرو. ان کی خدمت کرو، خوب احسان کرو، لیکن خداوند متعال کی مخالفت میں ان کی اطاعت نہ کرنا. اسی طرح جو ہیں پیغمبر اسلام جو ہیں عمومی رسالت رکھتے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اپنے اہل خانوں کو بھی دعوت دے دیتے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اپنے لوگوں وہی حکم جو سب کو دیتے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی دے دیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ میں تو پیغمبر، میرے گھر والے تم لوگ آرام سو جاؤ، ان کو کہو نماز پڑھنا سب کے لیے.
اور اسلام نے نماز کا حکم دیا خداوند متعال کے ساتھ رابطے کے لیے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا. وآتوا الزکاۃ، خدا سے بھی رابطے میں ہونا چاہیے، خلق خدا سے بھی رابطے. زکوٰۃ لوگوں کے لیے، نماز خدا کے لیے. یہ میانہ روی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں لوگوں کی خدمت کرو بس بہت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں خالی نمازیں پڑھو بہت ہیں. ان دونوں نہ، ٹائم پہ خدا کے لیے نماز بھی پڑھو، لوگوں کی خدمت بھی کرنی ہے، ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے، لوگ غریبوں کے لیے بھی آپ نے دیکھ بھال کرنی ہے. وآتوا الزکاۃ، نہ تو کسی کی محبت تمہیں حق کی گواہی سے ہٹا دے. ایسا بھی نہ ہو کہ شہداء للہ ولو علی انفسکم، اللہ کے لیے گواہی دو اگرچہ اپنے خلافی کیوں نہ ہو. کہ اور نہ ہی کسی کی دشمنی حد اعتدال، نہ کسی کی محبت نہ کسی کی دشمنی. لا یجرمنکم شنآن، کسی قوم کی دشمنی تمہیں راہ خدا سے نہ ہٹائے. میانہ روی. مؤمنین میں قوت مدافعت بھی میانہ روی میں ہے. اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں. نہ وہ تندی ادھر نہ یہ محبت ادھر، دونوں نہیں ہونی چاہیے. ایک جگہ محبت، ایک جگہ دشمنی. کفار کے ساتھ اس طرح، مومنین کے ساتھ اس طرح سے. درمیانی راستہ یہی ہے. ایمان اور قلبی یقین کے لیے بھی ضروری ہے. ایمان اور قلبی یقین کے لیے یقین بھی ضروری ہے، اعتقاد بھی ضروری ہے. فرمایا آمنو. اور عمل صالح بھی ضروری ہے، تو فرمایا عمل الصالحات. ایمان بھی رکھو اور عمل صالح بھی انجام دو. عشق، دعا اور کامیابی کی درخواست بھی ضروری ہے. ربنا افرغ علینا صبرا، خداوند ہمیں صبر عنایت فرما، سختیوں میں استقامت. اور عشرون صابرون یغلبوا مئتین، خدا تعالی بھی اس دعا کو قبول فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے 20 ثابت قدم ہو تو 200 دشمنوں پہ تم لوگ غالب آ جائیں گے. شب عاشور آقا امام حسین علیہ السلام اپنے خدا سے مناجات کرتے ہیں اور اپنی تلوار بھی تیز فرماتے ہیں. دونوں ہونا چاہیے. جہاد بھی، انما العقیدۃ انما الحیات عقیدۃ و جہاد. حیات عقیدہ بھی ہے، خدا سے رابطہ بھی ہے، دشمنوں سے جہاد بھی ہے. عرفہ کے دن عید قربان کی رات خانے خدا کے زائرین دعا بھی مانگتے ہیں اور عید کے دن قربانی بھی کرتے ہیں. دعا خدا سے، قربانی لوگوں کے لیے، گوشت لوگوں کے لیے. دونوں. اسلام مالکیت کو قبول کرتا ہے. الناس مسلطون علی اموال، اسلام میں مالکیت ہے. مثلا چائنا میں مالکیت نہیں ہے، کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے. سب کا مالک حکومت ہے. کھانا پینا بھی حکومت دے گا، قبرستان بھی حکومت خود دے گا، سب کچھ حکومت کے ذمہ ہے. اسلام میں مالکیت، الناس مسلطون علی اموالہم، لوگ اپنے اموال کے مالک ہیں، لوگ اپنے اموال. لیکن اسلام دوسروں کو نقصان پہنچانے کی بھی اجازت نہیں کہ تم مالک ہو سب تم، نہ ایسا نہیں. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ ضرر اٹھاؤ نہ کسی کو ضرر دو. خود بھی نقصان نہ اٹھاؤ، دوسرے کو بھی نقصان نہ دو. یہ میانہ روی. اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف ایک پہلو کو مد نظر نہیں رکھتا کہ ایک پہلو جو ہے پر اس کی نگاہ اور دوسرے پہلو کو نظر انداز کر. جیسا کہ ابھی ہمارے اندر یہ چیزیں رائج ہو گئی ہیں. کچھ لوگ خالی نمازوں کی طرف ہے، کچھ لوگ خالی عزاداری کی طرف ہے. افراط و تفریط دونوں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کچھ عزاداری کے اوقات ہیں، کچھ نماز کے اوقات ہیں، کچھ عبادت کے اوقات ہیں، سب ہونا چاہیے. بلکہ ہر ایک کام میں اعتدال اور میانہ روی راہ مستقیم کی نشانی ہوتی ہے. بہرحال آخری پیغام یہ ہے کہ ساری کائنات اس راستے پہ سفر کر رہی ہے، جیسے خدا متعال نے ان کے لیے اپنے ارادے سے معین فرمایا کہ اے خدا ہمیں بھی اسی راستے پر قرار جسے تم پر اہدنا الصراط المستقیم. یعنی ایک صراط ہے جو مستقیم ہے، جو خدا کا راستہ ہے. ہم دعا کرتے خدا اسی راستے پہ ہمیں چلائے. تو یعنی خداوند متعال کا راستہ، تو پھر ساری کائنات اسی راستے پر ہے. ہم بھی دعا کرتے اسی راستے پر ہے. ان کل کائنات کے ساتھ ایک ہم آہنگی، ایک پیغام. راہ مستقیم کی طرف ہدایت موحدین کی سب سے بڑی خواہش ہے. جیسا کہ کل عرض کی ایاک نعبد، سب یہی دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم. جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. پھر انسان اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ. تو یہ عبادت اور یہ خدا المتعال سے استعانت صراط مستقیم کی نشانی ہے.
اہدنا الصراط المستقیم سب کی خواہش. سیدھے راستے کے حصول کے لیے دعا ضروری ہے، تبھی تو آپ کو دعا کا حکم دیا اہدنا الصراط المستقیم کہ دعا کرنا چاہیے، ورنہ سیدھے راہ سے بہک سکتے ہیں. ابتدا حمد سے، پھر مدد طلب کریں، پھر دعا کریں. یہ بھی اس دن عرض کیا، یہ ایک ترتیب ہونی چاہیے. جب خدا تعالیٰ کچھ طلب کرنا ہو پہلے حمد و ثنا کریں جو ہے، اور اس کے بعد دعا کریں تاکہ ہماری دعا، اور خدا سے مدد بھی طلب کریں پھر دعا کریں. یہ مراحل دعا. خدا کی مدد کا بہترین نمونہ صراط مستقیم کی درخواست ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. ان دونوں کو ملا ہوا، خدایا ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ کی ہدایت فرما. ان بہترین مدد یہی ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ 7ویں آیت جو آخری ہے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. پر محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم.